الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 28 کلمات کفر 28 کلمات کفر درود شریف کی فضیلت سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تنگ دستی، بیماری، پریشانی اور فوتگی کے مواقع پر بعض لوگ صدمے یا اشتعال یعنی جذباتیت کے سبب بسا اوقات نعوذ باللہ کفریہ کلمات بک دیتے ہیں۔ اللہ عز و جل پر اعتراض کرنا، اس کو ظالم یا ضرورت مند یا محتاج یا عاجز سمجھنا یا کہنا، یہ سب کھلے کفر ہیں۔ یاد رکھیے، بلا اکراہ شرعی ہوش و حواس میں صریح یعنی کھلا کفر بکنے والا اور معنی سمجھنے کے باوجود ہاں میں ہاں ملانے والا بلکہ تائید میں سر ہلانے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بیعت ختم ہو جاتی ہے اور زندگی بھر کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اگر حج کر لیا تھا تو وہ بھی گیا۔ اب بعد تجدید ایمان یعنی نئے سرے سے مسلمان ہونے کے بعد صاحب استطاعت ہونے یعنی شرائط پائے جانے پر نئے سرے سے حج فرض ہوگا۔ مشکلات کے وقت بکے جانے والے کفریات کی مثالیں۔ نمبر 1، بطور اعتراض کہنا، وہ شخص لوگوں کے ساتھ کچھ بھی کرے، اللہ کی طرف سے اس کو فل آزادی ہے۔ نمبر 2، بطور اعتراض یوں کہنا، کبھی ہم فلاں کے ساتھ تھوڑا کچھ کر لیں اللہ ہمیں فوراً پکڑ لیتا ہے۔ نمبر 3، اللہ نے ہمیشہ میرے دشمنوں کا ساتھ دیا ہے۔ نمبر 4، ہمیشہ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر بھی دیکھ لیا، کچھ نہیں ہوتا۔ نمبر 5، اللہ نے میری قسمت ابھی تک تو ذرا اچھی نہیں بنائی۔ نمبر 6، شاید اس کے خزانے میں میرے لیے کچھ بھی نہیں، میری دنیاوی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوئی، زندگی بھر میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، جس کو چاہا وہ دور چلا گیا، ہر خواب میرا ٹوٹا، تمام ارمان کچلے گئے، اب آپ ہی بتائیں میں اللہ پر کیسے ایمان لاؤں۔ نمبر 7، ایک شخص نے ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ بھی ایسوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ نمبر 8، جس شخص نے مصیبتیں پہنچنے پر کہا، اے اللہ تو نے مال لے لیا، فلاں چیز لے لی، اب کیا کرے گا، یا اب کیا چاہتا ہے، یا اب کیا باقی رہ گیا، یہ قول کفر ہے۔ نمبر 9، جو کہے اللہ نے میری بیماری اور بیٹے کی مشقت کے باوجود اگر مجھے عذاب دیا تو اس نے مجھ پر ظلم کیا، یہ کہنا کفر ہے۔ نمبر 10، اللہ نے ہمیشہ برے لوگوں کا ساتھ دیا۔ نمبر 11، اللہ نے مجبوروں کو اور پریشان کیا ہے۔ تنگ دستی کے باعث بکے جانے والے کفریات کی مثالیں۔ نمبر 12، جو کہے اے اللہ مجھے رزق دے اور مجھ پر تنگ دستی ڈال کر ظلم نہ کر، ایسا کہنا کفر ہے۔ نمبر 13، بعض لوگ جو ازالہ قرض و تنگ دستی یا دولت کی زیادتی کے لیے کفار کے یہاں نوکری کی خاطر یا ویزا فارم پر یا کسی طرح کی رقم وغیرہ کی بچت کے لیے درخواست پر خود کو عیسائی یعنی کرسچن، یہودی، قادیانی یا کسی بھی کافر و مرتد گروہ کا فرد لکھتے یا لکھواتے ہیں، ان پر حکم کفر ہے۔ نمبر 14، کسی سے مالی مدد کی درخواست کرتے ہوئے کہنا یا لکھنا کہ اگر آپ نے کام نہ کر دیا تو میں قادیانی یا عیسائی یعنی کرسچن بن جاؤں گا، ایسا کہنے والا فوراً کافر ہو گیا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی کہے کہ میں 100 سال کے بعد کافر ہو جاؤں گا، وہ ابھی سے کافر ہو گیا۔ نمبر 15، کسی نے مشورہ دیا کہ کافر ہو جاؤ تو وہ کافر بنے یا نہ بنے، مشورہ دینے والے پر حکم کفر ہے۔ نیز کسی نے کفر بکا، اس پر راضی ہونے والے پر بھی حکم کفر ہے، کیونکہ کفر کو پسند کرنا بھی کفر ہے۔ نمبر 16، اگر واقعی اللہ ہوتا تو غریبوں کا ساتھ دیتا، مقروضوں کا سہارا ہوتا۔ اعتراض کی صورت میں بکے جانے والے کفریات کی مثالیں۔ نمبر 17، مجھے نہیں معلوم
اللہ نے جب مجھے دنیا میں کچھ نہ دیا تو مجھے پیدا ہی کیوں کیا، یہ قول کفر ہے۔ نمبر 18، کسی مسکین نے اپنی محتاجی کو دیکھ کر یہ کہا، یا اللہ فلاں بھی تیرا بندہ ہے، اسے تو نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اور ایک میں بھی تیرا بندہ ہوں، مجھے کس قدر رنج و تکلیف دیتا ہے، آخر یہ کیا انصاف ہے۔ نمبر 19، کہتے ہیں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، میں کہتا ہوں یہ سب بکواس ہے۔ نمبر 20، جن لوگوں کو میں پیار کرتا ہوں وہ پریشانی میں رہتے ہیں، اور جو میرے دشمن ہوتے ہیں اللہ ان کو بہت خوشحال رکھتا ہے۔ نمبر 21، کافروں اور مالداروں کو راحتیں اور غریبوں اور ناداروں پر آفتیں، بس جی اللہ کے گھر کا تو سارا نظام ہی الٹا ہے۔ نمبر 22، اگر کسی نے بیماری، بے روزگاری، غربت یا کسی مصیبت کی وجہ سے اللہ پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، اے میرے رب تو مجھ پر کیوں ظلم کرتا ہے، حالانکہ میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں، تو وہ کافر ہے۔ فوتگی کے موقع پر بکے جانے والے کفریات کی مثالیں۔ نمبر 23، کسی کی موت ہو گئی، اس پر دوسرے شخص نے کہا اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نمبر 24، کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، اس نے کہا اللہ کو اس کی حاجت ہوگی، یہ قول کفر ہے، کیونکہ کہنے والے نے اللہ عز و جل کو محتاج قرار دیا۔ نمبر 25، کسی کی موت پر عام طور پر بک دیتے ہیں، اللہ کو نہ جانے اس کی کیا ضرورت پڑ گئی جو جلدی بلا لیا، یا کہتے ہیں اللہ کو بھی نیک لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے جلد اٹھا لیتا ہے۔ یہ سن کر معنی سمجھنے کے باوجود عموماً لوگ ہاں میں ہاں ملاتے یا تائید میں سر ہلاتے ہیں، ان سب پر بھی حکم کفر ہے۔ نمبر 26، کسی کی موت پر کہا یا اللہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی تجھے ترس نہ آیا۔ 27، جوان موت پر کہا یا اللہ اس کی بھری جوانی پر ہی رحم کیا ہوتا، اگر لینا ہی تھا تو فلاں بڈھے یا بڑھیا کو لے لیتا۔ 28، یا اللہ آخر اس کی ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ ابھی سے واپس بلا لیا۔ تجدید ایمان یعنی نئے سرے سے مسلمان ہونے کا طریقہ۔ کفر سے توبہ اسی وقت مقبول ہوگی جبکہ وہ اس کفر کو کفر تسلیم کرتا ہو اور دل میں اس کفر سے نفرت و بیزاری بھی ہو۔ جو کفر سرزد ہوا توبہ میں اس کا تذکرہ بھی ہو، مثلا جس نے ویزا فارم پر اپنے آپ کو کرسچن لکھ دیا وہ اس طرح کہے یا اللہ عز و جل میں نے جو ویزا فارم میں اپنے آپ کو کرسچن ظاہر کیا ہے اس کفر سے توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کے بعد پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے رسول ہیں۔ اس طرح مخصوص کفر سے توبہ بھی ہو گئی اور تجدید ایمان یعنی نئے سرے سے مسلمان ہونا بھی۔ اگر معاذ اللہ عز و جل کئی کفریات بکے ہوں اور یاد نہ ہو کہ کیا کیا بکا ہے تو یوں کہے یا اللہ